ہیلو السلام علیکم فرینڈس، آج میں بنا رہی ہوں آلو مٹر کی تہاری۔ اتنا تو اس کی کوئی ریسیپی میں آپ لوگوں کو دوں گی نہیں، کیونکہ یہ تو اتنی بیسک سی چیز ہے، سب کو ہی آتی ہوگی آف کورس، اور بلکہ مجھ سے اچھی ہی آتی ہوگی، اور آپ سب خیریت سے ہوں گے، امید ہے مجھے بالکل۔ تو ہر انسان کی زندگی میں نا ایک کوئی ایسا انسان لازمی ہوتا ہے جو اس کی بیک بون ہوتا ہے۔ مینس آپ کسی بھی زندگی کے میدان میں ہار مانتے ہو تو وہ شخص آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور آپ کو دوبارہ سے اٹھ کر چلنے پر جو کہ آپ گر چکے ہوتے ہیں مجبور کرتا ہے کہ نہیں، ابھی سفر ختم نہیں ہوا، ابھی بہت سفر باقی ہے، ابھی بھی تم جیت سکتے ہو۔ اور میری زندگی میں وہ انسان میرے ابو تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین آمین۔ اور ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم بھی ضرور آتا ہے، ایک ایسا مومنٹ آتا ہے کہ انسان اس چیز کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ ہم جب اسکول لائف میں ہوتے ہیں تو ہم میٹرک تک کہتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے مارکس چاہیے کہ ہم کسی بیسٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیں، ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر نہ ہو سکے تو ہم ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ کالج سے یونی تک کا سفر ہوتا ہے، اور پھر یونی کے بعد جاب کا، کہ کوئی اچھی سی ہمیں جاب مل جائے۔ اور میرڈ لائف میں بھی یہی محنت کا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں اینڈ تک، سب کا دل جیتنے کے لیے، ہر چیز کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی آپ کافی جگہوں پر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر ایک جگہ آپ کی ہمت بھی ختم ہو جاتی۔ سب کی زندگی میں ایسے ڈفرینٹ فیز آتے رہتے ہیں، ہر طریقے سے آتے ہیں، ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں۔ بیسیکلی جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں نا، وہ ہے محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع مطلب کہ محنت کا نتیجہ ضائع چلا گیا۔ آپ نے ایک چیز کے لیے اتنی محنت کی اور اینڈ پہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، مطلب آپ کو فائدہ نہیں ہوا اس چیز کا۔ آپ نے کالج کے لیے اتنی محنت کی، آپ نے 3 بار ٹیسٹ دیے، لیکن ان دی اینڈ آ کے آپ کا ایڈمیشن ہوا ہی نہیں، جبکہ آپ نے اپنا 100% دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے جس سے انسان بہت ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں محنتوں کے ثمرات کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ تو میری لائف میں بھی اتنا ایک ایسا ہیکٹک ٹائم آیا تھا، ایک ایسا فیز آیا تھا کہ جب میں نے بھی کہا تھا نہیں، اب بس، نو مور ایفرٹس، اس سے زیادہ میں اس چیز میں اپنی ایفرٹ نہیں ڈالوں گی۔ میں بالکل ہار مان چکی تھی کہ مجھے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، میں ہر چیز اپنی پراپر کروں، اپنا 110% دے رہی ہوں، لیکن پھر بھی۔ تو اس ٹائم میں میرے سامنے پھر وہی انسان مشعل لے کر کھڑے ہوئے تھے، جو ہمیشہ کی طرح ہر مشکل راستے میں اور ہر اندھیرے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد مجھے راستہ دکھاتے اور ہر مشکل سے گزرنے کا طریقہ بتاتے تھے، میرے ابو۔ اس ٹائم میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک ٹائم آتا ہے نا کہ آپ بالکل ہارٹ لیس ہو جاتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کا غصہ اتنی پیک پہ ہوتا ہے، ہائیسٹ پیک پہ ہوتا ہے، اور آپ اتنے ہائپر ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات کی گئی ہوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ظاہری بات ہے انسان کا دل ہی ایسے طریقے سے ٹوٹتا ہے۔ تو اس ٹائم میرے فادر نے، میرے ابو نے اپنی بات میرے سامنے رکھی کچھ اشعار کی صورت میں، اور وہ مجھے ایسی یاد رہ گئی، اور انہوں نے میری ایسی ہمت باندھی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، ہو سکتا ہے کوئی میری طرح کسی سچویشن سے گزر رہا، اس کو بھی کام آ جائے۔ تو وہ اشعار کچھ اس طریقے سے تھے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونے کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑتا ہے ایک فصل پکی تو پھر پایا، تب تک تو یوں ہی کچھ کرنا ہے، گر کر پھر سے سنبھلنا ہے، اٹھ باندھ کمر اب پھر سے چلنا ہے۔ جی، تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کوشش ناکام ہو جائے تو ہمت نہیں ہارنی ہے، حوصلہ نہیں پست کرنا ہے، ہمت نہیں چھوڑنی ہے۔ آپ ہمیشہ ہر کوشش کے بعد کامیابی کے لیے تیار نہیں رہیں، ہر کوشش کے بعد اگلی ناکامی کے لیے تیار رہیں، کہ ابھی مجھے پھر ناکامیاں نہیں، مجھے پھر کوشش کرنی ہے۔ آپ مینٹلی پریپیئر رہیں کہ آپ دوسری مرتبہ بھی ناکام ہوں گے، لیکن دوسری مرتبہ ناکام ہو کر بدل نہیں جاؤ، تمہاری ہمت ناکام نہ ہو جائے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے تو پھر سے ناکامی کے لیے تیار ہو جاؤ کہ مجھے اگلی ناکامی کو فیس کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی پریپیئر فار دا روسٹ،
اس بات کی ہمارے سامنے ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن احد میں انہیں بہت سی ضربیں پہنچیں، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اگر مسلمان ہمت ہار جاتے اور وہیں پہ ان کے حوصلے پست ہو جاتے اور وہ ناکامی فیس کر کے دوبارہ آگے اٹھنے کی ہمت چھوڑ دیتے، وہ آگے نہ چلتے، تو آگے بھی پھر بہت سی جنگوں میں فتح ان کے سر کا تاج نہ بنتی۔ لیکن مسلمانوں نے ہار نہیں مانی اور ہر موقع پر فتح یاب ہوئے۔ بس کہنے کا یہی مقصد ہے کہ محنت کرتے رہیں، کوشش اپنی جاری رکھیں، ڈس ہارڈ نہ ہوں، پست نہ ہوں، گرے نہیں، گر جائیں تو گر کر پھر اٹھنے کی ہمت رکھیں اور اپنے سارے اجر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ اور اتنے میں دیکھیں باتیں کرتے کرتے جی تہاری بھی تیار ہو چکی ہے، اور اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو کچھ کہنے میں تو معذرت، اور اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو چیئر اپ کرنے والا، اندھیروں میں راستہ دکھانے والا کوئی ایسا شخص موجود ہے تو پلیز اس کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں، اسے خوش رکھیں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، آپ کو اپناپن فیل بھی کراتے ہیں کہ ہم آپ کے اپنے ہیں سب، لیکن اس انسان کا نعمت و بدل آپ کو نہیں مل سکتا، اور آپ کو اس جیسا مخلص انسان نہیں مل سکتا جو ایک آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور میں اپنے ابو کو بہت مس کرتی ہوں، بہت یاد کرتی ہوں، بس ان کی باتیں ہیں جو اب یاد ہیں، اور ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت اور ان کی نصیحتیں، اب بس وہی میرا آخری سہارا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی تو آج کا ولاگ یہیں تک تھا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، فی امان اللہ۔